لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو جو آزاد ہیں، جو اپنے اپنے آزاد ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان کو مخاطب کیا اور فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ تم کہاں کھو گئے ہو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جہاد کرتے، قتال کرتے، والمستضعفین من الرجال، ان کمزور ناتواں مردوں کے لیے، والنساء، اور ان بے بس عورتوں کے لیے، والولدان، اور ان معصوم بچوں کے لیے۔ ہے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ پہ ایمان رکھنے والوں مسلمانوں، میرے ہم وطنوں، اللہ مخاطب کر رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، جو پکارتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے ظالموں کے چنگل میں ہم پھنس چکے، اے اللہ اس بستی کے رہنے والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے۔ ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ کوئی بیج ہمارا ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار ہمارا، اے اللہ کوئی ہماری مدد کے لیے بیج۔ پکارتے ہیں ربنا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ہماری نصرت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والے بیج، ہماری مدد کریں، ہمیں اس بستی سے نکالے۔ آج یہ آوازیں آ رہی ہیں ارض فلسطین سے، غزہ کے ان باسیوں کی آوازیں، وہ مومن مسلمان پکار رہے ہیں کہ اے لوگو، جو امت محمد کے سپاہی ہو، پہرے دار ہو، جو امت محمد کہلوانے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ آگے بڑھو اور ہمیں اس بستی سے نکالو، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، ہم پہ بم گرائے جا رہے ہیں، ہمارے خاندان کے خاندان کٹ رہے ہیں، صرف کس لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ بھئی اس وقت مملکت خدا داد میں کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی تنظیمیں صرف اسی نام پہ پل رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا خون ان کے لیے حاضر ہے۔ تو کیا وجہ ہے
کہ صرف زبانی کلامی جیسے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وطن پاکستان کھڑا ہے، اے کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہر سال ایک تقریب منعقد کر کے بتا دیا جاتا ہے کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم صرف زبانی کھڑے ہیں، صرف بتانے کے لیے کھڑے ہیں۔ جو کٹنے والے کٹ رہے ہیں ان کی ہم تو آنسو بھی نہیں پہنچ رہے، ان کے کندھوں پہ ہم ہاتھ رکھ کے انہیں آسرا بھی نہیں دے رہے، سہارا بھی نہیں ان کا بن رہے، اور کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اب جو معاملہ ہے ارض فلسطین کا، بیت المقدس کا، تو یہ مسلمانوں پہ فرض ہے اس کی حفاظت، اس کا جہاد۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں ہم دنیا میں مگن ہیں، صرف دنیاوی طاقتوں کے لیے، دنیا کی چمک دمک پہ مر مٹے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، ہم میں ایمان کی رتی بھی نہیں رہی، غیرت ایمانی ہم سے دور چلی گئی، کوسوں دور۔ ہم تو اس فکر میں بھی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے جا کے۔ وہ جو جن کے بچے کٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے بڑے کہہ رہے ہیں، کہیں چھوٹے پکار رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو اپنے نبی سے تمہاری شکایت کریں گے۔ افسوس اس ملک میں بے شمار لا تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبان ہیں جو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑھ کے محبت کرنے والا، غلامی میں رہنے والا بتاتے ہیں، مگر یہ زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا، عملی میدانوں میں آنا پڑے گا۔ بس یہ کہہ کے گزارا نہیں ہوگا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بھئی حکومتوں کو مجبور کرنا عوام کے اختیار میں ہے، کیونکہ عوام ہی حکومتوں کو بناتی ہے، انہیں چنتی ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کیوں ہمارے ضمیر مر چکے؟ کیوں ہم پہ غیرت ایمانی نہیں رہی؟ کیوں ہم آج دور ہیں جہاد سے؟ کس لیے؟ کیا ہم نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہم میں وہن کی بیماری آ چکی، موت کا ڈر لیے ہم پھرتے ہیں، دنیا سے محبت لیے ہم پھرتے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو، آج ان کی باری تو کل ہماری باری آنے والی ہے، اس کے لیے غور و فکر کر لو، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے نشانات بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یہ سوچ لو کہ یہ جنگ تم نے غزہ میں جا کے لڑنی ہے یا یہاں پہ اپنے گھروں میں آ کے لڑنی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ بھی آگ برسے گی، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ وقت ہے کہ آگے بڑھ کے دلیری کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر ہم نے مقابلہ کر لیا تو یقیناً ہم اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جائیں گے۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ہمیشگی والی زندگی ملنے والی ہے، تو ہم اس کی نعمتوں کے لیے کیوں نہ آگے بڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تو وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے ان کو بھی پھینک دیتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا تو وہاں میری مہمان نوازی کی جائے گی، وہاں ہر سہولت ملے گی، وہاں ہر آسائش ملے گی، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو پھر یہ دنیا میں ادھوری خواہشیں لے کے جینے والوں، اٹھو اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلو، اسی میں تمہاری بھی نجات ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو میدانوں میں نکلنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ ان غاصبوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ لڑنے کی توفیق دے۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے، انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔